السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل ہم نے آیت نمبر 104 پر اسٹاپ کیا تھا، تو اس آیت کا مفہوم امۃ یدعون الی الخیر، ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے، ضرور۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے احکام ملے ہیں کہ تم میں سے کوئی امت کا کوئی گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، وَیَأْمُرُونَ، جو حکم دے، امر بالمعروف اور نہی عن منکر سے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو ہم سب کی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، تو ہم ہر وہ خیر، یہاں خیر کی دعوت کو کہا ہے، ہر وہ خیر جو دنیاوی فائدہ بھی دے اور آخرت دونوں کی بھلائی، وہ سارے نیک اعمال، شر سے روکنا بھی خیر ہے۔ انسان کو خیر خواہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ جنوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کوئی جن شریر ہو یا کوئی جن بزرگ بھی ہو، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ سب کے ساتھ خیر کا رویہ ہو۔ مومن سراپا خیر ہوتا ہے، کوئی خیر کی طرف بلائے تو فوراً جانا چاہیے۔ خیر کی دعوت عام ہو، خیر کی طرف بلانے کے لیے خیر کا علم بھی ہونا چاہیے، اور خیر کی طرف بلانے کے لیے حکمت سے روکنا ہے، حکمت سے ان کو بتانا ہے، نہ کہ طنز ٹھٹھولی کسی کو احسان جتا کے۔ طریقہ ہونا چاہیے، خاص طور پر جو اللہ کی طرف لوگوں کو داعی اللہ جو ہوتا ہے، ان کو یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ معروف طریقے سے لوگوں کو، جیسے کوئی پردہ نہیں کرتا، دوپٹہ صحیح نہیں پہنتا، تو ان پر ایسے طریقے سے ان کو اللہ کی باتیں اور خیر کی باتیں بتانی چاہیے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج دوبارہ اس طرح کی آیت آئی ہے، اس لیے میں نے اس کو اچھی طرح واضح کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه،
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں، آگے نیا موضوع ہے اسی لیے ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 105 سے۔ آگے خیر کی دعوت دینے والے کے لیے بہت انعام اور اکرام ہیں، کیونکہ جو خیر کی دعوت دیتا ہے وہ دوسروں کو خیر خواہی کرتا ہے۔ اور خیر خواہی کیا ہے؟ اگر کسی کو لکھنا نہیں آتا تو آپ لکھنا سکھائیں، کسی کو ہنر نہیں ہے تو ہنر سکھائیں۔ وہ جب تک وہ ہنر کرتا رہے گا، لکھتا پڑھتا رہے گا، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو بہترین جو امر بالمعروف نیکی ہے، جو بہترین نیکی ہے وہ دوسروں کو قرآن سکھانا ہے۔ اگر آپ قرآن سیکھ چکے ہیں تو کوشش کریں ایسے اسٹوڈنٹ ڈھونڈیں تاکہ ان کو فی سبیل اللہ، اگر کسی میں طاقت ہے پیسے فیس ادا کرنے کی تو بھلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، جس کے پاس جو چیز ہے، جس کو علم ہے وہ علم خرچ کرے، جس کو مال ہے تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ اگر آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں قرآن پڑھانے کا تو یہ آپ فی سبیل اللہ دے رہے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کا علم سیکھ رہے ہیں قرآن کا، تو یہ بھی خیر کا کام ہے۔ اگر کسی کو آپ دیتے تو فی سبیل اللہ قرآن پڑھانے کا اور زیادہ اجر ہے۔ تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ تم ہو جانا ان کی طرح، تَفَرَّقُوا، جو فرقہ بن گئے، وَاخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف کیا، مِن بعد اس کے، مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جو آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں۔ اب ان کے پاس نشانیاں آ گئی، علم آ گیا، خیر کیا ہے شر کیا ہے، اب بھی اختلاف کیا۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا،
پیشن گوئی کی تھی کہ میری امت کے 73 یعنی 73 فرقے بنیں گے، لیکن ایک فرقہ ہوگا جو میرے دین پر ہوگا، وہی حوض کوثر کا پانی پیے گا۔ تو یہ فرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ آج کل بدعت میں آ گئے ہیں، دیکھا دیکھی پہ چل رہے ہیں، ان کو قرآن کا مفہوم پتہ نہیں، انہوں نے حدیث کا مفہوم نہیں سیکھا۔ ہمیں قرآن کے ساتھ حدیث سنت بھی سیکھنی ہے تاکہ ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی پہ نہ چلیں۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، انہوں نے اختلاف کیا اور فرقہ فرقہ ہو گئے واضح نشانیاں آنے کی بعد۔ اب ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، دلیل موجود ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو یہی لوگ ہیں، ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ روشن دلیل آنے کے بعد تفرقہ ڈالا۔ اس سے معلوم ہے کہ یہود نصارہ کے باہمی اختلاف و فرقہ کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہیں تھا، وہ تو سب چیز سے باخبر تھے، ان کے پاس دلائل تھے، خیر آ گئی تھی، ان کے کتابوں میں نشانیاں تھیں کہ ایک نبی آئے گا، اس کے باوجود اختلاف۔ یوم تبیض، جس دن روشن ہوں گے وجوہ، خوش چہرے، وتسود وجوہ، اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے۔ کیوں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تبیض مانا روشن، حشاش بشاش۔ جب قیامت کے دن ان کو دائیں ہاتھ میں اپنا اعمال نامہ ملے گا تو خوشی خوشی اپنے اہل عیال کی طرف جائے گا، خوش ہوگا، اور کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، مایوس۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو رہے وہ لوگ، نَسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، وہ لوگ جو سیاہ ہوں گے چہرے جن کے۔ اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا کفر کیا تم نے بعد ایمان کے؟ یعنی تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی تھی، تم ایمان لا چکے تھے، کیا تم نے ان کے بعد کفر کیا جو تمہارے چہرہ سیاہ ہو گیا ہے؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، بس چکھو عذاب کو، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، بے وجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے، انکار کرتے، حق آنے کے بعد دلیل آ گئی، دوسروں کی باتوں میں آ کر تم نے حق کا انکار کیا، اب عذاب چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، اور رہے وہ جو سفید ہوں گے چہرے جن کے، فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ، تو رحمت میں ہوں گے اللہ کی۔ رحمت کیا ہے؟ انتی رحمتی، اللہ جنت کے لیے ہمیشہ ہمیں اکثر بتاتی رہتی ہوں، جنت اللہ کی رحمت ہے، کسی کو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی، یہ اللہ کی خاص رحمت ہوگی، جس کو چاہے جنت میں لے جائے۔ ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اپوزٹ آیتیں ہیں، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ عذاب میں ہوں گے، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت یعنی جنت میں ہوں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ آیات ہیں اللہ کی، نتلوہا، ہم پڑھ رہے ہیں انہیں، علیک، آپ پر، کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، بالحق، ساتھ حق کے، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ، یرید ظلما للعالمین، اور اللہ نہیں ارادہ رکھتا کسی ظلم کا جہان والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ ناشکری نہ کرے، اچھے اعمال کرے، خیر کی طرف بلائے، اللہ تو چاہتا ہے، لیکن ہم خود ظالم ہیں، اللہ نہیں چاہتا۔ وَمَا اللَّهُ یرید ظلما، اللہ ارادہ نہیں رکھتا کسی ظلم کا جہان والوں میں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ کے لیے ہے جو کچھ فی السماوات آسمان میں ہے، وَفِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے۔ اس جملے کو، چھوٹے جملے کو ہم ایسے ہی پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کبھی ڈیپ میں جا کر غور کریں، زمین اور آسمان میں کیا نہیں ہے، چرند پرند مخلوق، انسان، رزق، پیٹرول، تیل، گیس، نعمتیں، ہرے ہرے باغات، کیا نہیں ہے زمین اور آسمان میں، یہ سب کیا ہے؟ سب اللہ کے لیے ہیں، یہ سب اللہ کی فرمان برداری کر رہے ہیں، یہ سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور طرف اللہ ہی کے لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔
اس آیت پر آپ تھوڑا رک کے غور فکر ضرور کرنا۔ جب سب چیز اللہ نے پیدا کی ہے، سب چیز اللہ کی طرف واپس جائے گی، تو یہ کس بات کا گھمنڈ، کس بات کی یہ تکبر؟ ہمیں ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر ہونی چاہیے۔ میں جو کام کر رہی ہوں کہ میرے اس کاموں سے اللہ راضی ہے۔ اب یہ دوبارہ وہ پہلا والا موضوع آیا ہے، اس آیت کو انڈر لائن کر دیں، یہ بار بار آتا ہے، یعنی کہ خاص بات ہے۔ کنتم خیر امت، ہو تم بہترین امت، اخرجت للناس، نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے۔ یہ ہم سب کی طرف، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، تو یہ ہمارے لیے اس آیت کو انڈر لائن کر دیں۔ تامرون، تم حکم دیتے ہو، بالمعروف، معروف اچھائی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو منکر برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ ولو آمن، اگر ایمان لاتے اہل کتاب، لکان خیر لہم، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے، منہم المؤمنون، بعض ان کے مومن ہیں، یعنی اہل کتاب یہود نصارہ بھی بہتر ہوتا کہ وہ ہمارے نبی پر، قرآن پر ایمان لاتے، لیکن سارے وہ فاسق نہیں ہیں، سارے، بعض، منہم مومن، بعض ان کے مومن بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان کے فاسق ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو عہد کو توڑتا ہے۔ انہوں نے عہد الست کر رکھا تھا، انہوں نے ان کو اللہ نے بتایا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا ایک رسول آئے گا، ان پر ایمان لانا، لیکن انہوں نے عہد کو توڑ دیا، فاسق ہیں۔ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اس کا حق ادا کرنا ہے ہمیں۔ اللہ نے قرآن میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، تو اللہ نے یہاں خاص طور پر ہمیں خطاب کیا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اب ہم بہترین اس وقت ہیں جب ہم اس کا حق ادا کریں۔ صحابہ کرام بہترین گروہ تھا، اس کے بعد تبع تابعین، انہوں نے تن من دھن سے سپورٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو یہ نبیوں کا کام ہے کہ دوسروں کو جب بھی کسی غلط کام میں، برائی میں دیکھیں تو ان کو اس سے روکیں، حکمت سے، نہ کہ طنز سے۔ اور ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کی خیر خواہی کر رہی ہوں، اس کے ساتھ بھلائی کر رہی ہوں۔ صرف امت ہونا باقی نہیں ہے، ہمیں امت کے کام بھی ہونا چاہیے، معروف کو عام، برائی کو روکنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ مومن تو وہ ہے جب اللہ کا نام آئے، اللہ کے راستے کا نام آئے تو اس کا دل دھڑکنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سے یہی کہتے تھے کہ ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ جستجو ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کی آیتوں پر عمل کر رہے ہیں، یہ جو آیتیں آ رہی ہیں سب ہمارے لیے ہیں، تو ہمیں ہر کے لیے خیر خواہ ہونا ہے، بھلی ہمارا کوئی بھی ہو، دشمن بھی ہو، اللہ ہمارے ذرے ذرے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم اللہ سے عہد کر چکے ہیں، ہمیں قرآن کی آیتوں پر غور فکر کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔